बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल का बिल्कुल लास्ट पार्ट है, यानी कि आखिरी की हिस्से। तो चलें देखते हैं हमारे इस नावल के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा यानी कि पसंद की जाने वाली ये स्टोरी है। तो चलिए अपनी लास्ट एपिसोड को देखते हैं कि आज की हमारी लास्ट एपिसोड के अंदर क्या हो रहा है। उफ अल्लाह, बस 20 मिनट रह गए। फातिहा सर, लेट करवा दिया आपने मुझे पहले ही पेपर में। सारा इल्ज़ाम फातिहा पर डाल दी। वो जल्दी से जूस का गिलास मुंह से लगा गई और सैंडविच की प्लेट और बैग पकड़कर गाड़ी की तरफ दौड़ लगा गई। तो वो नफ़ी में सर हिलाता खुद भी इसके पीछे बढ़ गया, जहाँ वह पहले से ही गाड़ी में बैठी बुक सामने डैशबोर्ड पर रखे इससे पढ़ती साथ साथ सैंडविच के साथ भी इंसाफ करने में मसरूफ थी। जल्दी दिल में कहता वो गाड़ी आगे बढ़ा गया। गाड़ी कॉलेज की बाहर रुकने पर वो तेजी से निकलने लगी, पर अचानक रुकना पड़ा क्योंकि इसकी लाइफ फातिहा के हाथ में थी। वो झिझक कर सवाली नजरों से फातिहा को देखने लगी। पेपर बहुत ध्यान से करिएगा और पैनिक बिल मत होइएगा, आपको सब आता है। बस दिमाग को पुरसुकून रखकर सबसे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, फिर इसके बाद पेपर हल करना शुरू कर देना। आप जाएं फी अल्लाह। इसे ज़रूरत दाई देकर आहट में वो इसका माथा चूम कर बोला, तो वह सुकून से आंखें मूंदे इस बात में सर हिलाकर गाड़ी से निकलती कॉलेज की गेट से अंदर दाखिल होगी। तो वह भी गाड़ी ऑफिस के रास्ते पर डाल गया। हरीम की आंख खुली तो खुद को मुस्तकीम के मजबूत हिसारे में पाकर शर्मा गई। कितने दिन के बाद इस कदर परसकून नींद ली थी इसने। इसके तहफ़्फ़ुज़ बड़े हिसार में गाड़ी पर नजर डाली तो शाम के 7 बज रहे थे। वो दोनों दोपहर से सोए हुए थे और अब तक काफ़ी वक्त हो गया था। वो मुस्तकीम का हिसार तोड़ती उठी फ्रेश होने के बाद दीजान के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो झिझकती हुई आगे बढ़ी और दीजान के सामने सर झुका दिया। अस्सलाम वालेकुम दीजान। वो इसकी इस अदा पर वारी जाने लगी। वालेकुम सलाम, सदा खुश रहो, जीती रहो मेरी बच्ची। आओ यहाँ मेरे पास बैठो। इनके कहने पर उनके पास ही बिस्तर में घुस गई। मुस्तकीम नहीं उठा भी। इनके पूछने पर नफ़ी में सर हिला गई। चलो सोने दो इसे, तुम तब तक मेरे पास बैठो। मुस्तकीम उठा है, तुम लाजिम को खाना लगवाने का बोलती हूँ, तुम तब तक ये खाओ। और इसके सामने ड्राई फ्रूट से भरा बाउल रखती बोली तो वो हरीम भी इनके साथ मिलकर ड्राई फ्रूट खाने लगी। थोड़ी देर में मुलाजिम चाय देखी तो वो चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने लगी। कुछ देर में मुस्तकीम भी उठकर वहां गया तो इसे को देखकर हरीम नजरें झुका गई। इसकी गहरी नजरें खुद पर पड़ती देख हरीम के गाल तप उठे। वो दीजान की गोद में सर रखता लेट गया और दुपट्टे के नीचे से हरीम का सर्द हाथ थाम गया और धीरे धीरे अपनी उंगलियों से इसकी उंगलियां सुलाने लगा। हरीम की तो जान पर बनाई। इसने अपना हाथ इसकी रिफ्त से आज़ाद करने की कोशिश की, वह ऐसे कहाँ मुमकिन था। ऊपर से स्तम ये कि वो बैठे भी दीजान के पास ही थे। वो ज़बान से भी इसको कुछ नहीं बोल सकती थी और एक बेबस निगाह मुस्तकीम के चेहरे पर डाल कर रह गई। ना जाने ये इंसान क्या चाहता है। पहले मुआहदे की शादी की और अब इस पर यूं हक जता रहा है। अगर यूं हक ही जताना था तो मुआहदा क्यों, और अगर मुआहदा कर चुका था तो अब यूं हक जताने का मकसद। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। पहले पहल इसने सोचा कि शायद इससे मोहब्बत करने लगा हो, इसलिए शादी की पेशकश कर रहा है, पर इसके मुआहदे वाली बात ने हरीम की गलतफहमी भी दूर कर दी थी। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद वो इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए बोल गई कि इसे भूख लगी है। तो दीजान ने खाना लगवाने का हुक्म दिया और इन्हें साथ ही डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। खाने से फारग हुई तो कावे का दौर चला। वो तीनों आतिशदान के पास बैठे कावे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और दीजान साथ साथ मुस्तकीम के बचपन के वाक़यात सुना रही थी, जिन्हें हरीम बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। और मुस्तकीम इसके चेहरे के दिलकश रंगों में खोया हुआ था। ना जाने वो सच में इतनी हसीन थी या मुस्तकीम को ही इतनी हसीन लगती थी। मुस्तकीम दीजान के पुकारने पर होश में आया। जी दीजान, हुक्म करें। वो झुकता सीने पर हाथ रखते बोला तो इसके सर पर चीज लगा गई। अब आ गए हो ना, तो अगर तो इन दोनों में बच्ची को घुमा फिरा भी दो। मैं जानती हूँ वापस जाकर तुम्हें कामों से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इनके पहनवा करीम को दिखने लगा, जो नजरें झुकाकर यूं खुद को लापरवाह जाहिर कर रही थी, जैसे यहाँ इसकी नहीं बल्कि किसी और की बात हो रही हो। जी ठीक है मेरी प्यारी दीजान, सुबह ले जाऊंगा घुमाने आपकी बच्ची को। अभी तो मुझे इजाजत है, मुझे कुछ काम करना है ऑफिस का सोने से पहले। और दीजान का माथा चूम कर एक गहरी नजर इस पर डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो वहीं बैठी दीजान से बातें करने में मशगूल हो गई। रात 11 बजे दीजान के इसरार पर वो कमरे में वापस आई तो मुस्तकीम सो रहा था। इसने शुक्र का सांस लिया और लाइट बंद करके बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई। अभी अभी इससे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुस्तकीम ने इसकी कमर से खींच कर अपने साथ लगाया, इसे अपने हिसार में लेकर सोने की तैयारी करने लगा। हरीम भी आंखें बंद करके लेटी जानती थी कि मुजामत का कोई फायदा नहीं होना, इसलिए चुपचाप इसके हिसार में पड़ी सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में दोनों होश से बेगाने हो चुके थे। मुस्तकीम की संगमत गए गुजरे ये 7 दिन हरीम की जिंदगी के खुशगवार तरीन दिन थे।
ان 7 دنوں میں اسے پورا اسلام آباد گھما چکا تھا۔ کتنی حسین لگی تھی زندگی اس کی سنگت میں۔ دن میں اس کی ہمراہی میں دنیا کی رنگینوں کو نظارہ کرتی، رات کو اس کے محفوظ اور مضبوط حصارے پر پرسکون نیند کا لطف لیتی۔ حریم کے لیے یہ زندگی ایک خواب سی تھی، ایک ایسا حسین خواب جس کے ٹوٹ جانے کا خوف حریم کو کپا دیتا، پر وہ اپنی ہر پریشانی بھول کر ان حسین پلوں میں جی رہی تھی۔ کل کس نے دیکھا تھا، پر وہ اپنا آج پر پور جی رہے کر خوشگوار یادیں سمیٹ ہی لے سکتی تھی۔ ہاں، تو وہ یہی کر رہی تھی۔ ان کی تھوڑی دیر پہلے کی فلائٹ تھی اسلام آباد کی۔ حریم دی جان کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کتنی انصرت ہو گئی تھی اسے دی جان سے۔ ان کی مہربان اور نرم طبیعت نے حریم کو اپنا اسیر کر دیا تھا۔ وہ اسے بالکل کسی ماں کی طرح سمجھ جاتی اور نصیحت کرتی تھی۔ ان کی محبتوں کے مقروض ہو گئی تھی۔ اس نے بہت کہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے، پر وہ یہ کہہ کر ٹال گئی کہ ضرور آئیں گی۔ فلائٹ میں کم وقت رہ گیا تھا تو ڈی جان سے ملتے ہی اس کی دعائیں سمیٹے ایئرپورٹ روانہ ہوئی۔ واپسی کا سفر حریم نے مستقیم کے کندھے پر سر رکھ کر سو کر گزارا تھا۔ گھر آنے کے بعد فریش ہو کر ڈنر کیے بغیر ہی دونوں سو گئے کہ سفر کی تھکان اتار سکے۔ مستقیم کو صبح سے آفس بھی جانا تھا۔ مستقیم نے سر جھکا کر اسے دیکھا جو اس کے بازو پر سر رکھے بچوں کی طرح منہ کھول کر سو رہی تھی۔ مستقیم نے بے ساتھ جھک کر اس کے آدھے کھلے ہونٹوں کو ذرا سا چھوا اور سکون سے آنکھیں موند کر اسے اپنی اور نزدیک کرتا نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ وہ کالج سے آنے کے بعد گھوڑے گدے بھیج کر سو چکی تھی۔ اس کی پیپر بہت اچھا ہو گیا تھا، اس لیے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ فاتح شام کو آفس سے گھر آیا تو پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لاؤنج کی لائٹ آن کی تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اس نے جب وہ آنکھیں کیونکہ اس کے مطابق اس وقت دعا کو پڑھائی میں مصروف ہونا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بھی اندھیرا تھا۔ اس نے کہا استقبال کر لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس کی نظر بیڈ پر گئی تو وہاں وہ محترمہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے ہے، دوسرا بازو بیڈ سے نیچے لٹکا خواب خرگوش کی مزہ لینے میں گم تھی۔ اسے یوں حق سے اپنے بستر پر لیٹا دیکھ ہر دفعہ کی طرح اب بھی فاتح کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ چھا گئی۔ دل میں ٹھنڈ اترتی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ فاتح نے ٹائی کی ناٹ ڈلی کی اور کوٹ اتار کر صوفے پر چلاتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے قریب ہی کونے کے بل دراز ہو گیا۔ وہ اس وقت ہلکے گلابی رنگ کے سادہ مگر نفیس سے سوال قمیض میں ملبوس تھی۔ گلابی دوپٹہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ کالے بال جوڑے میں مقیم تھے جن سے کچھ حوالہ لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہری آنکھیں جن سے فتح ابراہیم کو عشق تھا اس وقت بند تھی۔ تھیکی ناک کے نیچے بڑے بڑے گلابی لبوں پر نظر پڑتے فاتح کا دل بیمار ہونے لگا۔ فاتح کی نظر اس کی گردن پر پوری شان سے چمکتے دل پر پڑی تو وہ ساختہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس دل کو چھو گیا۔ نظریں پھسلتی ہوئی اس کے خوبصورت جسم میں الجھنے لگی تو فاتح نے نظر چرا گیا۔ پیچھے ہوتا بیڈ پر دراز ہو گیا، ہاتھ بڑھا کر دعا کو اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ نیند میں ڈگمگائی اور خود ہی اس کے مزید قریب ہو کر اس کے سینے پر سر رکھی۔ فاتح سرشار سا اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ وہ اس کی نقوش کو تکتا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ یوں ہی نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ ہوش اسے تب آیا جب وہ اسی کے حصار میں پڑی بھرپور انگڑائی لیتی نیند سے بیدار ہوئی۔ فاتح کا سانس سینے میں ہی اٹکنے لگا۔ وہ تو پہلے ہی اس کا اسیر تھا، اب اس سے یوں غربت میں جانے و انگڑیاں لیتا دیکھ اس کا کمبہ دل پھر سے اس کی غربت پانے کے لیے ہمکان لگا، جسے فاتح بڑی مشکل سے صبر کرنے پر آمادہ کر پایا۔ دو پھٹ پھٹی آنکھوں سے اپنے قریب ترین وجود فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا دوپٹے کے لیٹی ہوئی تھی، اوپر سے اس کے اتنے قریب ہو کر وہ بے دہانی میں جو حرکت کر رہی تھی اس پر فاتح کی خود پر گہری نظریں دیکھ کر وہ مر جانے کو ہوئی تھی۔ فاتح اس کی مشکل سمجھتے اسے خود سے اور بھی قریب کر کے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو مضبوطی سے لپٹ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ پیپر کیسا ہوا آپ کا؟ اس کے چہرے پر موجود لیٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستا نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک، وہ نظر جگاتی اس کی خود سے گھبراتی ہی بولی۔ کیا ٹھیک؟ میں نے 2 سوال کیے ہیں آپ سے، اب مجھے کیا پتا کہ آپ نے کس کا جواب دیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جاگتا دونوں سبز نگینیں چونک گیا۔ فاتح ابراہیم خان کو عشق ہے ان سب نگینوں سے، یہ ہر دفعہ نئے سرے سے فاتح ابراہیم کو تکثیر کر لیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں جان کر کہتا پھر سے اس کی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے معتبر کر گیا۔ وہ بھی اس کے لمس سے سکون محسوس کرتی آنکھیں موند پڑی تھیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا اب تک میرے سوالوں کا۔ اس کی دوبارہ پوچھنے پر وہ آنکھیں دیر سے کھولتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نظروں کے اچانک تصادم پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جگاتی اس کے مضبوط سینے پر ٹکا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، پیپر بھی بہت اچھا ہو گیا۔ اس کے الفاظ اور قربت اور وہ سر پڑ گئی تھی۔ کہتی چلیں بہت سو لیا، اٹھ کر فریش ہو جائیں، آپ میں کھانا گرم کرتا ہوں، کچن میں ہی آ جائیے گا۔
اس کا ماتھا چمٹا اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر ایسے بھی اٹھایا۔ وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی دھیرے مسکراہٹ لبوں پر چائے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مستقیم میٹنگ کے سلسلے میں 2 ہفتوں کے لیے دبئی جا رہا تھا اور حریم کل سے یہ سوچ کے بے حال ہو رہی تھی کہ یہ 2 ہفتے مستقیم کے بغیر کیسے گزارے گی۔ ان گزرے 2 مہینوں میں وہ اسے اپنی اس قدر عادت ڈال چکا تھا کہ اس کے بغیر اتنے دن گزارنا بھی حریم کے لیے محال تھا۔ عجیب رشتہ تھا ان کا بھی، نہ ایک دوسرے کے بغیر پاتے تھے، نہ ایک دوسرے کی اہمیت کا اقرار کرتے تھے۔ دونوں ہی اس زندگی سے بہت خوش تھے، ایک محبت بڑی پرسکون زندگی، پر کانٹریکٹ نامی کانٹا اس طرح ان کے رشتے میں موجود تھا کہ وہ نہ ہی اپنا رشتہ آگے بڑھا پا رہے تھے اور نہ ہی دل میں موجود ایک دوسرے کی محبت کا اظہار کر پا رہے تھے۔ مستقیم کو حریم سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی، وہ اسے پورے دل سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ حریم کو اس کی ماں کے انتقال کے بعد اپنے اپارٹمنٹ لانے کے بعد جب اس نے حریم کے آگے شادی کی بات رکھی تھی تب اس کا کانٹریکٹ میرج کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کے خواب خیال میں بھی پہلے یہ بات نہ تھی۔ اسے اپنا ہمسفر بنانا چاہتا تھا، پر اس طرح سے نہیں جس طرح سے بات ہوئی تھی ہوگی۔ وہ حریم سے نکاح کی بات کر رہا تھا، پر اس کے شاخ تاثرات دیکھ کے اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہے کہ مجبور بے سہارا لڑکی کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی خیال کے باعث وہ حریم کے آگے کانٹریکٹ میرج کی شرط رکھ دیا کہ اس طرح بات ہی رہ جائے گی، کیونکہ دی جان کافی دیر سے اس کی شادی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اس کی محبت تھی، اب وہ محرم بھی، پر وہ مکمل اختیار رکھتے ہوئے بھی اس کی قربت سے کوسوں دور تھا، جسے کنویں کے پاس کھڑا پیاسا۔ اس کے لیے حریم کی قربت پانا مشکل نہ تھا، پر اس کی غیرت گوارا نہ کرتی تھی کہ یوں حریم کی نظر میں بنے ایک معاہدے کے رشتے میں اس کی قربت حاصل کر کے حریم کو یہ صداتا کہ وہ اس سے صرف اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ یہ وعدہ خلافی تھا۔ یہ سب سوچ کے دبئی سے آتے ہوئے حریم کو ساری سچائی سے آگاہ کر دے اور اپنی محبت کا اظہار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے خود کے قریب کر لے گا، کیونکہ وہ جان چکا تھا حریم اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود چاہت کے رنگوں سے مستقیم لائلم نہ تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو حریم اس کی پیکنگ کر رہی تھی۔ مستقیم طرف اس کی پش تھی، پھر بھی مستقیم جانتا تھا کہ اس کی آنکھیں نیل ہیں۔ مستقیم حریم کے پیچھے جا کھڑا اور اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو باندھ دے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مستقیم پیچھے ہٹے، مجھے سکون سے پیکنگ کرنے دیں۔ اس کے ہاتھ اپنی کمر ستانے کی کوشش کرنے لگی، پر وہ اپنی گرفت اور مضبوط کر گیا۔ بیوی یار، ہر وقت چھوڑنے کہیں کیوں بولتی رہتی ہو؟ مستقیم چھوڑے، مستقیم پیچھے ہٹے، یہ دونوں تو آپ کے پسندیدہ ڈائلاگس بن چکے ہیں، ابھی یہ بھی بول دیا کریں گے۔ مستقیم ذرا پاس آئیں، یا پھر یہ کہ مستقیم مت چھوڑیے گا۔ ہاں، اس کو یوں مباقی سے بولنے پر وہ سرخ پڑ گئی۔ شرم کر لے مستقیم، اس کے یوں شرم سے سرخ پڑنے پر دھیمی آواز میں بولا، پر مستقیم کہک لگا گیا، ارے میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ کا ایک پسندیدہ ڈائلاگ یہ بھی ہے۔ اس کے کہک پر شرمندہ ہوتی اس کا ساتھ ہونے لگی تو اور بھی گرفت ڈھیلی کر گیا۔ بس کرو، اپنی طرف موڑ کے اسے دونوں قدموں سے تھام کر اپنے نزدیک کر گیا۔ مس کریں گی مجھے آپ؟ اس کی آنکھوں میں جنگتے سے سوال کرنے کا لگا تو نظر چرا گئی۔ نہیں تو میں کیوں مس کروں گی آپ کو؟ اس کے کہنے پر ابروج واقع سے دیکھنے لگا۔ ہاں واقعی، اس کی پوچھنے میں مسکراہٹ دباتی اس بات میں سر ہلا دی تو مستقیم نے داد میں سر ہلایا۔ بیوی اس کے جذبوں سے بھرپور گھریلو آواز پر اس کا دل دھڑک اٹھا، جی؟ وہ ابھی تک اس سے نظریں نہیں ملا پڑی۔ مجھے آپ کو ایک بہت اہم بات بتانی ہے۔ دبئی سے واپسی پر میں چاہتا ہوں کہ آپ سچ سنور کر میرے دل کو بہلانے کا سامان کر کے مجھے انتظار کریں گی نا؟ وہ جذبات سے بھرپور آواز میں کہتا آخر میں لہجہ سوالیہ بنا گیا تو سرخ ہوتی بے اختیار سر ہلا گئی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ تھا، چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا کہ کچھ دیر بعد اسے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے ملتا گھر سے روانہ ہو گیا تو حریم ایک اداس نظر اس کے دور جاتی گاڑی پر ڈال کر دروازہ بند کر گئی۔ وہ چور نظر سے بار بار فاتح کی طرف دیکھ رہی تھی جو بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف تھا۔ اس کی نظریں محسوس کرتا فاتح سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگا تو ایک دم سے اپنی طرف دیکھتا پا کر بکھلا گئی اور چھٹ سے کتاب چوری کے آگے کر لی۔ وہ موبائل بیڈ پر رکھتا اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ بیٹھ کے صبح ہونے والی پھر کسی پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ فاتح نے ہاتھ بڑھا کے اس کے ہاتھ سے کتاب لی تو وہ سواری نظر سے فاتح کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کسی سوال کی سمجھ نہیں آ تو مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں آپ۔ اس کے پوچھنے پر وہ چھٹ سے نفی میں سر ہلا گئی، نہیں تو کچھ بھی نہیں سمجھنا، سمجھ تو لیا ہے۔ اس کے بولنے میں وہ کتاب واپس دعا کو پکڑا گیا جسے پکڑتے ہی وہ رٹنا شروع کر چکی تھی۔ فاتح کی نظر پھر سے اس پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی دعا نے گہرا سانس لیا، شکر بچ گئی، ورنہ خڑوس نے تو پکڑ ہی لیا تھا۔ بس اپنا سال بحال کرتی کتاب پر نظر جما چکی تھی۔ 5 منٹ کے بعد فاتح کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا جسے وہ دعا کی طرف بڑھایا۔ کتاب رکھ کر پہلے یہ جوس ختم کرو، شاباش۔
اسے بولتا وہ خود ہی دوسرے ہاتھ سے اس کی ہاتھ سے کتاب لے کر سامنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے جوس اس کے سامنے کر رکھا تھا جسے اس نے پکڑنے کی زحمت نہ کی تھی اب تک، پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو کھانا کھایا، ابھی بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ وہ منہ بنا کر بولتی فاتحہ کو اتنی پیاری لگی، وہ اچانک جھکتا اس کی پیشانی پر اپنے پیار کے پھول کھلتا پیچھے ہٹتے ہی جوس کا گلاس اس کے منہ سے لگا گیا اور تب تک پیچھے نہ ہٹا جب تک وہ سارا جوس ختم نہ کر گئی۔ صحت دیکھ رہے ہیں آپ اپنی، پڑھنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے اور انرجی کھانے پینے سے ہی ملتی ہے، اور ہمیں ویسے بھی پڑھنے کے دوران کچھ میٹھا ضرور کھانا چاہیے، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اور دماغ کا گلوکوز لیول بھی کم نہیں ہوتا۔ اب پڑھیں دھیان سے، شاباش۔ وہ خالی گلاس کچن میں رکھ کر واپس آیا اور دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کر موبائل میں گم ہو گیا۔ کچھ دیر یوں ہی گزری جب وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اس کے نزدیک ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فادر نے نظریں اٹھا کے اسے سواری سے دیکھا۔ وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا فرق کا پیپر آپ نے بنایا ہے نا؟ وہ یہ سوال پوچھتے ہوئے گھبرا رہی تھی پر ہمت کر کے پوچھ ہی لیا تھا۔ اس کا جواب سن کر ہی سارے جہاں سے اٹھ سکتی تھی اب، ورنہ دل کر رہا تھا کہ اس کے سامنے سوال ہو جائے۔ اس کے سوال پر وہ اپنی بےساختہ در آنے والی مسکراہٹ چھپا گیا۔ اب سمجھا تھا کہ کیوں وہ کافی دیر سے بار بار چور نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی تو وہ بربرا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایکچولی میں یہ کہہ رہی تھی کہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بات ادھوری چھوڑی کہ اس کے پوچھنے پر وہ اپنی گھبراہٹ قابو پاتی تھوڑی اس کے نزدیک ہو گئی اور بات جاری رکھنے کے لیے اپنے حلقہ تر کرنے لگی۔ میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے پیپر بنائے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ کل کون کون سے سوالات آنے ہیں، تو آپ وہ سوالات مجھے بتا دیں، وہ تیزی سے کہتی اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ وہ اسے دیکھتا مسکراہٹ دوانے لگا۔ اب آئی تھی نا بلی تھیلے سے باہر۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے اپنے جانب کھینچ گیا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کر گئی اور اسے خود سے اور نزدیک کر گیا تو دھاکی ہونٹ فاتح کے سینے سے ٹکرانے لگے۔ اچھا تو اگر میں آپ کو بتا دوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کی بولنے پر وہ پرجوش ہوتی اپنا سر اٹھا گئی۔ اس کے چہرے پر موجود خوشی دیدنی تھی۔ اف، آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں گے؟ آپ جو کہیں گے میں بالکل ویسے ہی کروں گی۔ لہجے کی خوشی چھپانے نہیں چھپ رہی تھی۔ مسز آر یو شیور؟ اس کے پوچھنے میں تیزی سے سر ہلا گئی۔ آپ ہرنی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ اوکے ہگ می۔ وہ جھک کر اس کی کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو وہ ہونک بنی اس کے چہرے دیکھنے لگی۔ جی؟ وہ اس کی ہونک شکل پر فاتح سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ ہاں جی، کچھ لینے کے بدلے کچھ دینا تو پڑے گا نا؟ نہ ہری اب اس سے اپنی خواہش بیان کرتا اب اس کی پیش قدمی کے انتظار میں تھا۔ توہا نے اس کے سینے پر موجود اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر کی کندھی کی طرف سرکانے شروع کر دیے۔ اب وہ اس کی کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر سر جھکا کر اس کے سامنے استعد تھی۔ اس کی ججب کو محسوس کرتے فاتح نے خود ہی اس کی کمر کو جھٹکا دیا تو اس کے ساتھ لگ گئی۔ فاتح نے اس کی کمر پر موجود بازوؤں کو اور اپنی مضبوطی سے اس کی گرد باندھا تو اس کے تنگ حصار کی گیٹ میں موجود دعا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ تھوڑی دیر یوں ہی اس کے حصار میں پڑے رہنے کے بعد وہ ہلکا سے کسمگائی تو ایک دفعہ اسے زور سے خود میں بیچ کر اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا اور اس کے پیچھے ہونے سے پہلے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہوئے جھجک کر تھوڑا دور ہو کر بیٹھی اور سرخ رنگت لیے ماتھے میں موجود بالوں کو پیچھے کرنے لگی۔ نظریں ہموار جھکی تھی۔ وہ کان سی ہرنی آنکھوں پر لمبی پلکوں کی جاڑ پردہ کیے ہوئی تھی۔ بتائیں اب؟ آپ کے کہنے پر وہ اٹھ کے اسٹڈی ٹیبل سے اس کی کتاب اٹھا لایا، واپس آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کتاب کا پہلا صفحہ کھول گیا تو وہ پھر جوش میں آتی اس کے نزدیک ہو کر جھک کر دیکھنے لگی۔ وہ پنسل سے کچھ چیپٹرز پر نشان لگا کر اسے دکھانے لگی۔ یہ جن چیپٹرز پر میں نے نشان لگائے ہیں نا، پیپر ان میں سے ہی آئے گا۔ اب اتنا بتا دیے، اس کے آگے ایک لفظ نہیں بتاؤں گا۔ اگر اور کچھ پوچھنا ہے تو اس کے لیے الگ چارجز لگیں گے۔ وہ کتاب واپس اس کے ہاتھ میں پکڑا کیا تو وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر فاتح کا دل چاہا اور زور سے کہہ لگائے، آپ بہت بڑے چیٹرز ہیں، میں آئندہ آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی کتاب پکڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ اسے آوازیں دیتا لگا پر وہ اس کی ایک بھی آواز سنے بغیر اپنے پیچھے سے زور سے دروازہ بند کرتی باہر لانچ میں چلی گئی تو فاتح کے لگا کر ہنس دیا۔ ہائے میری معصوم محبت! وہ پیار سے بولتے اس کے تاثرات یاد کرتا پھر سے ہنس دیا۔ 1.5 ہفتہ اور گیا تو مستقیم ہو گئی پر یہ 1.5 ہفتہ حریم کو 1.5 صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کی مستقیم سے بات بھی بہت کم ہو رہی تھی اور کال کر کے حال احوال پوچھتا پھر مصیبت کے دوبارہ کال کرنے کا وعدہ کرتا، کال بند کر دیتا تھا۔ آج جمعہ تھا اور سوموار کو مستقیم کی واپسی سے نے کچھ سوچ کر مستقیم کو کال ملائی پر اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا اور مالی سے ایک سوٹ نکال دی، فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلے گئی۔ باہر آنے کے بعد اس نے موبائل چیک کیا تو مستقیم کا کوئی کال یا میسج نہیں تھا۔ اس نے مایوسی سے موبائل واپس رکھ دیا
اور وہ شیشے کے آگے کھڑی بال سجانے لگی۔ بال سجاتے مستقیم کی حالت میں گم تھی۔ جب اپنے پیچھے آہٹ ہونے پر چن کر پیچھے مڑی تو وہی ساکت ہو گئی۔ نیلی پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، سفید ٹائی لگائے وہ مستقیم ہی تھا۔ اسے دیکھتے مستقیم نے دھیرے سے اپنی بائیں بائیں کی تو پلکیں چپکاتے اس کی باہوں میں سما گئی۔ اس کے سینے سے لگتے ہی سلکنا شروع ہو چکی تھی اور دھیرے دھیرے اس کی پیٹ سلانے لگا۔ بیوی وہی جذبوں پر گھبرو آواز حریم کے کانوں سے ٹکری تو آنکھیں موندے سے محسوس کرنے لگی۔ آنکھ اتنا مس کیا تھا اس نے اس کی آواز، اس کے الفاظ کو۔ مستقیم کو کیا پتا ہوگا کہ اس کی آواز میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ لفظ کیسے حریم کی دھڑکنوں میں علامت برپا کر دیتے ہیں۔ بیوی یار بس بھی کر دے، یا پھر ان آنسوؤں کی ندی میں اپنے مظلوم شوہر کو بہانے کا خطرناک ارادہ کر بیٹھی ہیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ میری بیوی مجھے اتنا مس کرے گی، تباہ خدا کبھی آپ کو اس دوری سے نہ گزارنا دیتا۔ اسے خود سے دور کرتا۔ اس کے آنسو پوجنے لگے جب مہرون لباس میں دوپٹے کے بغیر اس کی باہوں میں سمٹی ہوئی کلندری رنگ میں چہرے پر سجائے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس کی گہری جسم میں اترتی نظریں خطر محسوس کرتی وہ اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے بیڈ کی طرف لپکی تو اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا، اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ ختم کرتا، اسے جھک کر باہوں میں لیے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ حریم نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتا اسے واپس بیڈ پر لٹا گیا اور اسے سر سے پاؤں تک اپنی نظروں کے حصار میں لے گیا۔ اس کی ایکسرسائز کرتی نظریں اپنے جسم پر پڑتی دیکھ وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر چھپا گئی تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے اس کی پیشانی کو اپنے پیار بھرے لمس سے مہکا گیا۔ جانتی ہیں حریم، یہ میرا سکون ہے آپ۔ جب آپ کو دیکھتا ہوں تو دل سجدہ شکر میں جھکنے لگتا ہے۔ اس کے ہاتھ پکڑ کے اپنے دل پر رکھ کیا تو وہ اپنی تیز دھڑکنوں سے اس کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی۔ جب پہلی دفعہ ریسٹورانٹ میں آپ کو دیکھا تھا نا تو میرے دل نے تب ہی مجھے دھوکا دے دیا اور میرے ہوتے ہوئے بھی یہ صرف اور صرف آپ کے لیے دھڑکنے لگا۔ یہ دل کی اول و آخر ملکین ہیں آپ۔ اس کی بات سنتی حریم کی آنکھیں تحریر سے پھیلی تو وہ جھکا اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے متبر کر گیا۔ آپ سے نکاح کی شرط و کنٹریکٹ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی اور میں اسی دن ہی وہ غیر ضروری ٹکڑا پھاڑ کر پھینک چکا تھا۔ میں آپ کو پوری رضامندی کے ساتھ آپ کو حاصل کر کے ہمارے خوبصورت رشتے کو اور بھی مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو میرے ساتھ زندگی بھر کے لیے قبول ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ آنکھیں بند کرتی اس جواب میں ہلا گئی۔ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں حریم۔ اسی کہنے میں اپنی تیز ہوتی سانسوں میں اس کی محبت کو قبولیت کا شرط بشکی قبول ہے۔ اس کی قرار پر وہ سرشار ہوتا اس کے چہرے پر جھک کر اپنی محبت کے پھول کھلانے لگا۔ اس کی پیشانی پر مہر چھوڑتا ہوا اس کی آنکھوں پر جھک گیا۔ اس کی تیکھی ناک کو ہونٹوں سے چھوتا ہوا اسے دیکھنے لگا جو آنکھیں بند کی پڑی تھی۔ اس کی گالوں پر بکھری لالی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کے دونوں گال چوم گیا۔ نظریں بھٹک کر اس کی سختی سے اپنے بوس گلابی لبوں پڑی تو وہ ان پر جھک گیا اور سختی سے اس کی گردان اپنی ہاتھوں میں دبوچ لی۔ محبت کا جام پی کر وہ پیچھے ہٹ کر اس کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ شرماتی ہوئی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ مستقیم نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس پر محبت کی برسات کرنے لگا۔ آسمان پر موجود چاند ستارے بھی ان کے ملن پر سرشار خوب چمک رہے تھے۔ مستقیم کی سنگت زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پرانی ساری محرومیاں اس کے ساتھ پا کر بھول چکی تھی۔ دی جان سے بھی اکثر بات ہوتی رہتی تھی۔ آج اتوار تھا اور مستقیم گھر ہی تھا۔ اس کی باہوں کے حصار میں پڑی حریم نے آنکھیں کھولی کے دیوار پر ٹکی گھڑی کی طرف دیکھا جو 9 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کی باہوں کا حصار توڑ کر اٹھی اور کندھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جڑ میں لیٹا چمائی روکتی ایک بھرپور انگلی لی اور مڑ کر مستقیم کے ماتھے پر بوس دے کر اٹھتی فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر واپس آئی تو مستقیم اب تک گہری نیند میں سویا تھا۔ وہ اس پر ایک مسکراتی ہوئی نظر ڈال کر کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ اسپیشل بریک فاسٹ کا انتظام کر سکے۔ وہ توے پر پراٹھا ڈال کر کھڑی تھی جب پیچھے سے مستقیم اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ گڈ مارننگ میری جان، اپنی تھوڑی سی کندھے پر ٹکا کر بولا۔ گڈ مارننگ، اچھا ہوا ہی اٹھ گیا، میں آپ کو اٹھانے ہی جا رہی تھی ناشتے کے لیے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا کر کہتی پھر سے توے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دیکھ لیں بیوی، آپ نے یاد کیا اور ہم سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کی کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بہت نوازش ہے زہر بندی، آپ کی یہ مہربانی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وہ بھی شرارت سے بولتی لب دبا گئی۔ ہاں ہاں، اس کی شرارت پر وہ بروچ آ گیا۔ چلے نہ مستقیم، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ اس کے کہنے پر وہ اب کے شرافت سے پیچھے ہٹ گیا اور برتن ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگا۔ ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے نوک جھوک کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ہستی پر سمیٹ رہے تھے۔ ہر ویکینڈ کی طرح یہ ویکینڈ بھی ان دونوں نے خوب موج مستی کرتے ایک دوسرے کی سنگت میں بتایا تھا۔
دعا کے پیپرز بہت اچھے ہو گئے تھے۔ پیپرز کے بعد 10 چھٹیاں تھیں۔ فاتح نے سوچا تھا کہ چھٹیاں وہ دونوں کسی اچھے سے ٹور پر گزاریں گے۔ وہ اپنی اور دعا کی ٹکٹس بھی کرا چکا تھا، پر ایک دن پہلے ہی اسے ایک بہت ضروری میٹنگ کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دعا کو سارا بیگم کی طرف چھوڑ کر میٹنگ کے لیے جانا پڑا۔ دعا بھی بہت پرجوش تھی فاتح کے ساتھ پہلی دفعہ اس سے لمبے ٹور کے لیے، پر اس کا سارا پلان ہی خراب ہو گیا۔ وہ آج صبح بھی برے موڈ کے ساتھ ہی کالج آئی تھی، پر چوتھے لیکچر میں جو خبریں سے ملی خوشی سے چیخ پڑی۔ کالج اسٹوڈنٹ کے لیے ناردرن ایریاز کا ٹور پلان تھا۔ کالج میں سے فاتح سے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ گھر آتے ہوئے بے صبری سے فاتح کا انتظار کرنے گئی۔ روز فاتح اسی وقت آتا تھا، پر آج دعا کو یہ وقت کچھ زیادہ ہی لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ انہیں سوچوں میں غرق تھی جب فاتح نے آ کر سلام کیا۔ اس کی آواز ایک دم سن کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ فاتح نے آگے بڑھ کے ہنستے معمولی اس کی پچھانے چومی۔ اف، ڈرا دیا آپ نے مجھے۔ اسی نے ہاتھ رکھ اپنا سانس بحال کرتی ہوئی شکوہ کرنے لگی۔ اچھا تو محترمہ صاحبہ، ایسے کن خیالاتوں کی سیر کو نکلی ہوئی تھی کہ میری آواز ہی سنتے ڈر گئی؟ وہ بھی رچا کر ساری نظر سے دیکھنے لگا تو دعا کو اپنی خوشی پھر سے یاد آئی۔ وہ چل کر فاتح کے بالکل پاس کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما لی۔ آپ کو پتہ ہے میں آج بہت بہت زیادہ خوش ہوں، کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنی اس قدر نزدیکی سے فاتح کے اندر برپا ہونے والی جذبات سے بے خبر اپنی ہانک جاری تھی۔ ہاں ہاں، اور یہ خوشی یقیناً کالج ٹور کی خبر کی وجہ سے ہوگی۔ آئی ایم رائٹ؟ اس کی پوچھنے ہوتی تیزی سے سر اسباب میں ہلا گئی کہ اف، کتنا مزہ آئے گا نا مجھ سے، اور ابھی اس سے ہی صبر نہیں ہو رہا۔ دعا کی خوشی دگنی تھی۔ وہ اس کی معصوم چہرے کو دیکھتا اس کی آنکھوں پر پیار پر لمس چھوڑ گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی حرکت پر چمکی۔ آپ جانا چاہتی ہیں؟ وہ اس کی گالوں کو چھوتی بالوں کی لٹ کو انگلی میں لپٹنے لگا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے منہ سنے لگی۔ اوکے، پھر ہم ضرور جائیں گے۔ وہ جھک کر اس کی گالوں کو باری بار چھو کر اپنے لمس سے معتبر کرنے لگا۔ وہ جوش سے کہتی اس کی گردن کے گرد اپنے بازوؤں کا ہاتھ بناتی اس کے سینے کا حصہ بن گئی۔ فاتح کے تیزی سے دھڑکتا دل ساخت ہونے پر آ گیا۔ وہ ہٹنے لگی تو فاتح نے اس کی کمر پر ہاتھ جما کر اس کی جو کوشش ناکام بنا دی۔ اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے؟ اس کی گھبرائی آواز پر بہت نزدیک سے دعا کو کانوں سے ٹکرائی تو کانوں میں پڑتی اس کی سانسوں کی گرمی دعا کو پاگل کرنے لگی۔ وہ شاپنگ بھی کرنی ہے ہوگی نا؟ وہ گھٹائی بس۔ یس، شاپنگ بھی کریں گے۔ آپ ایک کپ کافی پلا دیں، میں سوچ کے چین کر لوں، پھر ہم شاپنگ میں چلتے ہیں اور ڈنر بھی باہر کریں گے۔ اسے پیچھے کرتے اس کی گال سے دعا کر اپنے کپڑے لیتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی اپنے گال شیشے میں دیکھتی شرما کر کچن کی طرف رخ کر گئی۔ مستقیم واپس جا کر دوپہر سے کل سے ہی اپنی طبیعت گری گری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مستقیم کو محسوس نہ ہونے دیا کیونکہ جانتی تھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس بیٹھ جائے گی اور ٹینشن الگ لے گا۔ دوپہر کیسے ہی اس کے دماغ میں خیال آئی کیوں نہ لنچ بنا کر آفس لے جائے مستقیم کے لیے، پھر اس کے ساتھ ہی واپسی پر ڈاکٹر کو چیک کر لے۔ اسی خیال کو عملی جامہ اپناتے ہوئے جلدی سے اٹھی، لنچ تیار کیا، خود ہی ہلکا پھلکا تیار ہوتی گھر لا کر کے مستقیم کی اور سے بڑھ گئی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ سامنے سے اٹھی تو ساخت ہو گئی۔ ابھی ہی تو اس کی آنکھوں نے حسین خواب بننے شروع کیے تھے، پر خوابوں کو محل بننے سے پہلے ہی چکنا چور ہو چکا تھا۔ سامنے وہ کرسی پر برجمات ہو اور سر بالوں والی شوہر اس پر مکمل جھکی ہوئی تھی۔ دروازے کی آواز پر اسی طرح متوجہ ہوتے وہ جھٹکے سے اس لڑکی کو خود سے دور کر چکا تھا۔ سامنے وہ یقینی سے کبھی اسے اور کبھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کی حلیے سے اسے ایک لڑکی ہوتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کین یو پلیز جسٹ لیٹ می گو؟ اس نے جیسے ہی اسے باہر کی طرف بڑھتے دیکھا۔ لسن ٹو می، تیزی سے اس کی طرف کا یو ڈو ناٹ ہیو ٹو سوری سر، انفیکٹ سوری مجھے کرنی چاہیے بغیر نوک کے اندر آنے اور آپ کے پرائیویٹ مومنٹ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ آئی ایم ریئلی سوری سر۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں نیمی دیکھتا تکلیف سے دوچار ہوا اور تیزی سے پلٹی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ غصے سے لیلی کی طرف بڑھا، تم گھٹیا ترین عورت، تمہارا تو میں بعد میں بندوبست کرتا ہوں۔ وہ غصے سے تنفن کرتا وہاں سے نکلا تو پیچھے وہ کہک لگا کر مکروہ ہنسی۔ مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا مستقیم فارس، اب تو خود ہی لے لی، اپنا ریجیکشن معاف کیسے کر دیتی ہیں؟ وہ گال بڑھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی کیونکہ اس کا کام یہاں تمام ہو چکا تھا۔ وہ شروع سے ہی مستقیم کو پسند کرتی تھی، جس کا اظہار بھی کر چکی تھی، پر اس نے یہ کہہ کر اسے ریجیکٹ کر دی کہ وہ صرف دوست سمجھتا ہے اور کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ اس وجہ جب اسے پتہ چلا مستقیم شادی کا تو وہ تب سے انگاروں پر چڑھ رہی تھی۔ آج وہ ویسے ہی آئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیوی وہاں جائے گی۔ اچانک وہ مستقیم بہکانے کے لیے اس سے چپکی تھی اور اس سے خریم آ گئی۔ خیر، لیلا کا کام تو آسان ہی ہوا تھا نا؟ جیسے اسے پارکنگ کی طرف بڑھا پر کہیں بھی نہیں تھی۔ مستقیم نے جلدی سے گاڑی بھگائی، ابھی وہ آدھے راستے میں پہنچا جب گاڑی بند ہو گئی۔ شٹ، اس نے غصے سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر وہیل پر مارا۔
इस गाड़ी का भी अभी खराब होना था। वो गाड़ी लॉक करके बाहर निकला, कैब का करवा कर फ्लैट की तरफ बढ़ा। वो दाखिल होते हरीम की आवाज़ें देने लगा, पर होती तो मिलती ना। साइड टेबल पर पड़ा एक सफ़ेद कागज़ का मुँह रहा था। मुस्तकीम ने कांपते हाथों से धड़कते दिल के साथ इस कागज़ पर तहरीर पड़ी तो साख्त हो गया। कागज़ छोड़ कर इसके पाँव में जा गिरा। वो लोग कॉलेज से निकल चुके थे। सबसे पहले इन्हें नारायण जाना था। वो कॉलेज बस में माया के साथ बैठी परजोश नजर आती, जबकि फातिया दो और टीचर्स के साथ बस की पिछले ही अपनी गाड़ी में थे। पर मौसम में कुछ खराबी की वजह से दूसरे टीचर्स के इसरार पर इसे गाड़ी वहीं छोड़कर बस में सवार होना पड़ा और दुआ के बिल्कुल साथ वाली सीट पर बैठा था। दुआ की खुशी से चीख निकलते निकलते रह गई। उसे देखता मुंह नीचे करके मुस्कुरा दिया। जल्दी वो नीली जीन्स पर वूल की सफ़ेद हाफ नेक पर हल्का नीला मफलर और लाइट पिंक कलर की ऊनी टोपी पहने फातिह की नजरें भटका रही थी। फातिह का बस नहीं चढ़ रहा था कि इसे सबसे दूर ले जाए, वो खुद भी छुपा ले, जबकि वो खुद भी नीली पैंट सफेद हाफ नेक में मसरूफ था। इन दोनों की एक जैसी ड्रेसिंग देखकर अमाया ने इसे खूब तंग किया, जिसके जवाब में वो शर्मा कर सर झुका गई और अमाया केक लगा दिया। थोड़ा हल्ला गुल्ला करने के बाद अब बस में मौजूद सब स्टूडेंट्स और टीचर तकरीबन सो रहे थे। कोई एक आधा ही जाग रहा था। बस में मौजूद बत्ती भी सबकी नींद की ख्याल से बुझा दी गई। इसमें फातिहा और दुआ तकरीबन साथ साथ बैठे एक दूसरे से मैसेज पर बातें कर रहे थे। फातिहा, दुआ अब सो जाएं कुछ देर, शाबाश, बहुत वक्त हो गया है। दुआ, नहीं ना, ऐसे तो नहीं सो सकती ना। फातिहा, क्यों जी, ऐसे क्यों नहीं सो सकती आप? या फिर मेरे सीने पर सर रखकर सोने की आदत पुख्ता हो चुकी है आपकी? इसके सवाल पर सपाट की। फातिहा अंधेरे में भी मोबाइल की रोशनी की वजह से इसके चेहरे पर नजरें आता गुलाल देख सकता था। फातिहा, काश इस वक्त हम दोनों तन्हा होते तो मैं आपके चेहरे पर बिखरी ये शफीक अपने होठों से चुनता। इसी बेबाक मैसेज पढ़ते ही वो अभी सुर हो गई। दुआ, ओके गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। मैसेज फिर जल्दी से मोबाइल ऑफ करके आंखें बंद कर गई, जबकि फातिहा के दिल की जोर से केक लगाई। दुआ ने आंखें मूंदी तो वो नजरें बचाता झुक कर इसकी पेशानी पर बेहोश हो गया और इसका हाथ अपने हाथ में थाम कर खुद भी सोने की तैयारी करने लगा। वो लोग होटल पहुंच चुके थे और अब आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में जा रहे थे, जो इनके लिए मुहैया किए गए थे। फातिहा दुआ को कह चुका था कि कमरे से बाहर ना निकले खुद अकेले, और अगर कभी कोई काम भी हो, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो उसे कॉल कर ले। आधी रात प्यास की शिद्दत इसकी आंखों में दर्जा खाली पड़ा, बोतल भी खा रही थी। इसने सोचा फातिहा की नींद क्या खराब करनी है, खुद ही पानी ले आती है। इसने शाल ओढ़ी बोतल पकड़कर बाहर निकल गई। वो कॉरिडोर से दाईं तरफ मुड़ी तो किसी ने इसके चेहरे पर सख्ती से आजमाया, अंधेरे में एक तरफ घसीटने लगा। ना ये लम्स फातिहा का था, ना ही गिरफ्त। वो वजूद इसको चीखने या मजामत करने का मौका दिए बगैर इसे अपने साथ घसीट रहा था। काश इसने फातिहा की बात मानी होती, काश वो इस अंधेरे में अकेली कमरे से बाहर ना निकली होती, काश इसका मसीहा भी यहाँ मौजूद होता। काश। आई एम सॉरी मुस्तकीमी ने आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर दी शायद। आप मेरे मौसन हैं। मेरी माँ के वफात के बाद इसके काली रात में जब आपने मेरी जान बचाई, मैं तो इस वक्त से ही आपकी मकरूज थी। आपने मुझे सहारा दिया, रहने के लिए छत दी और फिर निकाह की पेशकश की। मुआहदे का निकाह, कहते हैं निकाह के दो बालों में बहुत ताकत होती है। ये दो दिनों को एक डोर में बांध देते हैं। मेरा दिल तो पहले ही आपका असीर था, इसको की ना आपसे मोहब्बत होती, मैं बहुत जाने लगी आपको। मुस्तकीन, आपकी गुर्बत में गुजारा एक एक पल आपके मेरे लिए कीमती एहसास है। आपने इज़हार मोहब्बत किया तो मैं अपनी खुशकिस्मती पर नाज करती, आपकी मोहब्बत पर ईमान लाई। पर आज मुझे एहसास हो गया कि मैं वाकई आपके लिए एक वायदा ही थी। महज मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए। जानती हूँ कि बस आपको खुशी कहाँ है यह भी नहीं जानती, पर इतना ज़रूर देखना चाहती हूँ। और फिर चाहे जिसके साथ मर्जी रहें आप। खुदाफिज। ये क्या किया आपने हरीम? बस इतना ही यकीन था आपको मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर, ये आपने अच्छे नहीं किया हरीम। वो अपनी आंखें रखता इसको तलाश करने निकल पड़ा। लाख मज़ामत करती, पर कब तक? आहर कर थी तो एक नाजुक सी लड़की ही ना। इसका दिल शिद्दत से फातिहा पुकार रहा था। वो वजूद इसी होटल के पिछले हिस्से में ले गया, जो इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। इसको ले जाकर जमीन पर फेंका। इसके मुंह से तकलीफ के मारे चीख निकली, क्योंकि इसकी कूनी बहुत जोर से जमीन पर लगी थी। वो वहशतज़दा गामों से इसकी वजूद को देखने लगा, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें, स्याह रंग और पीले दांत इसे मजीद खौफजदा और मतला कर रहे थे। इसने हिम्मत करके उठकर भागना चाहा तो इसकी कलाई तो पहुंच गया। प्लीज मुझे जाने दें, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो रोती द्रपती जानवर नुमाइंदा से फरियाद करने लगी, जो इस वक्त नशे में दो इस पर काबज होना चाहता था। अरे इतना मस्त पीस सांस लगा है, इसे ही जाने दो। आज रात तो जश्न होगा, जश्न। हाँ हाँ। मकरू कह लगाते इसकी शाल खींचकर दूर फेंक गया। इससे पहले कि हाथ इसकी गिरबान तक ले जाता, फातिहा ने पीछे से इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया
اور اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مار کر دعا کو اس سے دور کیا۔ اونچی آواز میں روتی اس کی گلے لگی۔ فاتح نے نرمی سے اسے لگ کیا اور اس سانڈ کی طرف بڑھا۔ وہ جنونی ہو کے اس پر پڑ پڑا، لاتوں مکوں اور ٹھکروں سے دنک کرک رکھ دیا۔ اتنی دیر میں وہاں سے اٹھیا کہ فاتح کو بہت مشکل سے سلگ کیا، جس کے مرنے والی حالت ہو چکی تھی۔ فاتح شرٹ کف سے اپنے ہونٹوں سے بہتا خون صاف کر کے دعا کی طرف بڑھا۔ اسے چادر اڑا کر اپنے حصار میں لیتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کمرے میں لا کر دروازہ لاک کی اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ خود بالوں میں انگلیاں پھنسا کر کمرے میں چکر لگانے لگا۔ دعا خوفزدہ نظروں سے اس کے غصے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اب وہ تک ہچکیوں کے ساتھ روڑ رہی تھی۔ فاتح غصے سے اس طرف لپکا، اسے دونوں بازو سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ کیا کہا تھا میں نے آپ سے کہ کمرے سے باہر نہیں آنے کے لیے؟ کہا تھا نا کہ نہیں؟ جواب دے مجھے۔ اس کے جرحانہ انداز پوچھنے پر دعا کے منہ سے چیخ نکل گئی اور مزید رونے لگی۔ فاتح اس کی سرخ پڑتی ہرنی آنکھوں میں دیکھنے لگا، اسے ایک دم کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بھی روتی اس کے گرد سہارا قائم کر گئی۔ جب اس کا رونا کم ہوا تو فاتح نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالا، اس کے منہ سے لگایا۔ جب وہ پانی پی چکی تو باقی بچا ہوا پانی خود بھی گلاس سائڈ پر رکھ دیا۔ گلاس رکھ کر اٹھ کر اپنے بیگ کی طرف بڑھا اور اس میں سے اپنا ایک ٹراؤزر اور شرٹ نکال لایا۔ انہیں اٹھیں اور چینج کر کے آئیں جلدی۔ وہ کپڑے سے تھما کر بڑھا تو وہ چپ چاپ کپڑے پکڑتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد فاتح نے شرٹ بدلی اور ہیٹر چلا دیا۔ وہ کپڑے بدل کر آئی تو اس سیریس حالت میں بھی فاتح اس کی حالت دیکھ کر ہنسی ضبط کرنا محال ہو گیا۔ شرٹ کے بازو فولڈ کیے گئے تھے اور ٹراؤزر کے پونچے بھی، اور اس وقت کی کیوٹ سی بچی لگ رہی تھی۔ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی تو فاتح نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ بیڈ پر پڑا تولیہ اٹھایا، اس کے بال خشک کرنے لگا۔ بال خشک کر کے تولیہ باتھ روم میں رکھ کر آیا۔ وہ کمرے کی لائٹ بند کر کے سائڈ ٹیبل لیمپ جلا دیا۔ دعا ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی، چپ، ساکت، جامد۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹا اور پیچھے سے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے گیا۔ فاتح نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس نے اس کی پکارا اور جھک کر اس کی سبز نگینے میں دیکھنے لگا۔ سنائے لہجے میں محبت کے علاوہ ہر تاثر مقصود تھا، جسے محسوس کرتے ہی پھر سے دعا کی آنکھیں سیلاب روانہ ہوا۔ شاید میں ایک بری لڑکی ہوں نا، اللہ نہیں پسند نہیں کرتا مجھے، اس لیے سزا دے رہا ہے مجھے۔ وہ بھیگی آنکھوں اور سرخ ناک کے ساتھ سسکتی ہوئی بول رہی تھی۔ سزا کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف آزمائش ہو، اور آزمائش تو اللہ کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے نا۔ وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ پر میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ پہلے بغیر کسی غلطی کے گناہ کے بدکردار ثابت کر گیا، اور آج آپ وقت پر نہ آتے تو؟ اور اس کے سامنے سسکتی اسے تکلیفیں متلا کر گئی۔ چپ شے، کچھ نہیں، کیوں نہ آتا؟ اللہ نے مجھے آپ کی حفاظت کا ذمہ سونپا ہے تو کیسے نہ آتا؟ آپ کی حفاظت کے لیے آتا میں۔ اس کے ماتھے پر بوجھ دے کے اس کی کار سلاتا سے پرسکون کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کر گئی تو اس کے چہرے پر جھک گیا اور اس کے اور اپنے درمیان تمام دوریاں آج مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس کا خوف اپنی پیار بھری قربت سے دور کر رہا تھا، وہ بھی مزاحمت کیے بغیر اس کی محبت کو وصول کر رہی تھی۔ صبح فاتحہ پرنسپل کو بتا کر دعا کا ساتھ لیے وہاں سے گھر کی طرف نکل آیا، کیونکہ وہ خود اب مزید وہاں نہیں رکنا چاہتے تھے۔ فاتح بھی اس کی خواہش کا احترام کرتے اسے وہاں سے لے آیا۔ 4 مہینے گزر چکے تھے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی آگے بڑھ چکا تھا، پر مستقیم کے لیے تو جیسے وقت تھم گیا تھا۔ وہ دن رات کی تفریق بھول چکا تھا، کہاں کہاں نہ ڈھونڈا تھا اس ظالم لڑکی کو، پر وہ ایسی غائب ہوئی تک مستقیم ڈھونڈتا ہی رہ گیا۔ ابھی بھی دی جان کے اپارٹمنٹ کے لیے اسپتال آیا تھا تو سن گلاسز آنکھوں میں چڑھائے پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر چادر میں لپٹے ایک لڑکی میں پڑی۔ اسے لڑکی و حریم کا گمان ہوا۔ اس نے پہلے کہ وہاں سے نکلتی اس اپنے وہم کی تصدیق کے لیے وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ حریم! وہ تڑپ کر اسے پکار اٹھا تو آگے موجود وجود ایک پل کو ساخت ہوا، اس کے بعد تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کی تحریر دیکھتے مستقیم کو یقین ہو گیا کہ وہ حریم ہے۔ اس کے پیچھے لگ کر اس کی کلائی تھام کر جھٹکے سے اس کا رخ موڑ دیا۔ حریم میری جان! اس کے سرخ چہرہ دیکھ کر تڑپ کر اسے سینے سے لگا گیا۔ چھوڑیں مجھے! وہ مزاحمت کرتی اسے دور ہونے لگی، پر مستقیم کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کے وجود میں رونما واضح تبدیلی کو محسوس کر مستقیم کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا نرمی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، پر مستقیم اس کی مزاحمت پر دھیان دیے بغیر اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لاک کرتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا گیا۔ پورے سفر کے دوران دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ گھر کے باہر پہنچ کر مستقیم باہر نکلا اور اسے نرمی سے تھام کر باہر نکالا۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج میں صوفے پر ایک گلاس پانی لیے خود ہی اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ پانی پی چکی تو مستقیم گلاس سائڈ پر رکھ کر
उसके पास बैठ गया, उसके दोनों हाथों अपने हाथों में थाम कर अपनी आंखों से लगा गया। क्यों हुरैम, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या कमी नजर आई थी आपको मेरे प्यार में? मुझे सारी जिंदगी इस बात का दुख रह गया था हरीम, आपने मुझसे प्यार तो किया पर मुझ पर और मेरे प्यार पर एतबार नहीं किया। और आप इतनी बड़ी खबर छुपाई मुझसे। मैं बाप के रुतबे पर फायद होने वाला हूँ, ये खबर जानने का सबसे पहले हक मेरा था, पर आपने सिर्फ खुद को मुझसे दूर किया बल्कि औलाद को भी मुझसे उजल रखा। क्यों हरीम? जवाब दे मुझे आप। वो दुख से बोलता आखिर में तड़प कर इससे सवाल कर गया। मुझे माफ कर दे मुस्तकीम, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैं मोहब्बत तो कर बैठी पर एतबार न कर सकी। मैं बहुत डर गई थी मुस्तकीम। मुझे लगा आपने मुझसे समझौतों के तहत शादी की और कंप्रोमाइज कर लिया, और इस दिन लैला को यूं आपके साथ देखकर मैं बहुत हर्ट हुई थी और जल्दबाजी में मुकदमा उठा बैठी। मैं जानती थी कि आप मुझे ढूंढ लेंगे, इसलिए एक हॉस्टल में आगे कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं वापस आना चाहती थी, पर जो हरकत कर चुकी थी अब कैसे आपका सामना करती। मुझे माफ कर दे प्लीज। उस आहर में इसके आगे हाथ जोड़ दी तो मुस्तकीम ने तड़प कर इसके हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखे। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं हनीम? आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हैं। आपकी तो 100 खताएं भी माफ हैं। मोहब्बत से बोलते से अपनी सीने में बीज गया। बीवी इसकी जज्बात से भरपूर आवाज में महीनों बाद ये पुकार सुनती हुए सुकून से आंखें बन गई। जी, इस खूबसूरत तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नहीं जानती आपकी कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। आई लव यू मोर देन माई लाइफ। उससे खूबसूरत अज़ार से नवाजता इसकी पेशानी पर लब रख गया। वो दोनों इस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में पीछे बैठे थे। थोड़ी देर फासले पर हाथ में तस्वीर पकड़े फाइका बेगम बैठी हुई थी। फातिहा हाथ की मुट्ठी बनाकर होठों पर रखे हुए आंखें इस दफे से सुर्ख पड़ी थी। इब्राहिम साहब को हार्ट अटैक हुआ था। फातिहा लाख इससे नफरत का पर्चा करता, पर यह खबर सुनकर ऐसे तड़प गया गोया किसी ने जिस्म से रूह अलग कर दी हो। वो तो माँ के बाद सारी जिंदगी बाप के प्यार से भी महरूम रहा, पर दिल में कहीं न कहीं उम्मीद बाकी थी कि जिंदगी में कभी किसी मोड़ पर ही एक दफा वो इससे गले लगाएंगे। और 10 साल का था जब इसकी माँ का इंतकाल हो गया था। तब इसे शिद्दत से बाप की प्यार की जरूरत थी। पर इब्राहिम खान अपनी महबूब बीवी की मौत के गम में इस कदर डूब गए कि इकलौते बेटे से ही गाफिल हो गए। माँ के दबाव में आकर फाइका बेगम से शादी रचाई, पर इस सब में बेटे से इस कदर दूर हो गए कोई शक्ल देखने का भी रवादार न रहा। फाइका बेगम एक बहुत अच्छी और वफादार बीवी साबित हुई। इन्होंने फातिह के नज़दीक होने की बहुत कोशिश की, पर यह फासला कभी न सिमट सका। फातिहा दुआ इसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारता होश में आया। परेशान ना हो प्लीज, आपके पापा को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वैसे हौसला देती वही तो नहीं। माँ के लिए इसके कंधे पर सर टिका के मैं बहुत बुरा हूँ। दुआ इन्होंने हमेशा मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की, पर मैं बचपन की बातें दिल में लिए हमेशा इन्हें नजरअंदाज करता रहा। कितना तड़पे हैं वो मेरे लिए, मुझे इनकी तड़प का आज अंदाजा हो रहा है। अगर इन्होंने कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? दुआ मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और अब इसके कंधे से लगा बकायदा रो रहा था। कुछ नहीं हो गया इन्हें, आप बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। उसके बाले में उंगली चलाती इसे अपने प्यार पर लम्स और लफ्जों से पुरसुकून करने की कोशिश कर रही। तभी दरवाजा खुलकर डॉक्टर बाहर निकला और को तेजी से डॉक्टर देर पड़ा। इसके पीछे फाइका बेगम भी आ गई। डॉक्टर, मेरे फादर कैसे हैं आप? वजह से पूछा। मुबारक को मिस्टर फातिहा, वो खतरे से बाहर हैं। आप लोग कुछ देर तक इनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर ने जिंदगी की नई खुशी से एहसास के तहत मरता बेसाता फाइका बेगम को अपने साथ लगा गया। मामा सुना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? वो फाइका बेगम से बात जो अब तक साख्त खड़ी थी। फिर यका इनके जामद वजूद में जश और इन्होंने फातिह के गिर्द अपने दोनों बाजू लिपटे। हाँ मेरे बच्चे। वो दोनों हाथों के प्याले में इसका चेहरा बढ़कर इसका माथा चूमने लगी। मुझे कब माफ कर देना मेरे बच्चे। वो रोती ही फातिह से हाथ हुई। नहीं मामा, आपकी माफी मांग रही है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। वो शर्मिंदा होता अपनी नजरें झुकाकर खड़ा था। तो दुआ कैसे इसे शर्मिंदा होता देख सकते? जाने भाई, ये माफीनामा बात बंद करें दोनों अब। वो क्या है ना, आप लोगों का ये इमोशनल सीन देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं। ये देखें। वो शरारत से बोलती आंखें टपटपा कर दिखाने लगी। जहाँ फातिह के होंठों में मुस्कुराते हुए फातिहा बेगम हंसती हुई इसे प्यार से अपने साथ लगा गई। फातिह ने एक गहरी परसकून सांस खारिज की। इसे यकीन था कि अपने बाप को मना लेगा। वो लोग इस वक्त अस्पताल के कमरे में मौजूद थे। हरीम ने आज एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। दुआ और हरीम की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। जैसे ही फातिह ने इसे खबर दी कि हरीम मुस्तकी में बेटा हुए, वैसी वक्त बेबी देखने की खुशी में तैयार होकर इसके पीछे पड़ गई कि अभी लेके चले। ना चाह फातिह को भी इसकी मानी पड़ी। बेबी इस वक्त दुआ की गोद में था और बार बार इश्तियाक से इसके छोटे छोटे हाथ चूम रही थी। हरीम और मुस्तकीम इसकी हरकतों पर हंस रहे थे और फातिहा उसे परशौक ने गाँव से देखने में मसरूफ था। और फातिहा देखे ना, इसकी कितनी स्किन कितनी सॉफ्ट है और कितना प्यारे है ना। या वो कितनी फिर से चुनगी। अब के फातिह भी इसके बचपन पर हंस दिया।
वैसे फातिहा, अगर भाभी को इतने ही पसंद हैं बेबीज, तो मेरे ख्याल है कि तुझे इस बारे में सोच लेना चाहिए संजीदगी से। अब मुस्तकीम फातिहा को शरारत भरे अंदाज में कहता लब दबा गया, जबकि इसकी बात सुनती दुआ के कान के लहू तक सुर्ख पड़ गई। ये मोहतरमा अभी तक खुद बेबी है, पहले ये खुद तो बड़ी हो जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? वो भी शरारत से बोलता, आखिर में इससे सवाल दाग क्या, बहुत फजूल बोलते हैं आप। उसके बाजू पर बेंच मार कर खफे से बोलती, फातिहा को इतनी प्यारी लगी कि वह सबकी मौजूदगी का लिहाज किए बगैर इसके गाल चूम गया। इतनी छुई मुई होता देखकर इन तीनों का कैक गूंज उठा। इस वक्त फातिहा का मोबाइल बज उठा तो इसने देखा जहां पापा कॉलिंग दिखा रहा था। यकीनन इन्होंने ये पूछने की कॉल की थी कि अब तक घर क्यों नहीं आए। फातिहा और दुआ हरीम और मुस्तकीम से मिलते इनको अलविदाई बोलकर वहां से घर की तरफ निकल पड़े। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी और आजमाइश भी अल्लाह के पसंदीदा बंदों पर ही आती है, पर वो घबराते नहीं, बल्कि अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखकर मुसीबतों का सामना करते हैं और अल्लाह की बारगाह में सुरखरू ठहराते हैं। और यहाँ पे हुआ हमारे नावल का एंड। यकीनन आप लोगों को ये वाला नावल भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक और नई और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं सब देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।